بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، ہم مثال کے قواعد پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر ایک میں کیا ہے؟ یعیدو کے قاعدہ کے لیے یہ کیا ہے؟ مضارع کا سیغہ ہے، ماضی کا بھی ساتھ یاد رکھنا چاہیے۔ وعدہ یعیدو، تب جب یہ دونوں آپ یاد رکھیں گے تو دوسروں پر اپلائی کرو گے، دوسرے کلمات پر، افعال پر، تو آپ کو آسانی ہوگی استعمال کرنے میں، پڑھنے میں۔ جو واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ عین کے درمیان واقع ہو تو وہ حذف ہو جاتا ہے۔ مثال یوعدو سے یعدو۔ اب یوعدو یہاں پر دیا ہے، واو کیا ہے؟ ساکن ہے، علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ عین کے درمیان واقع ہے۔ کسرہ عین مطلب فاعلہ۔ تو مثال میں جو فا کا کلمہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حرف علت والا ہوتا ہے۔ یہاں پر حرف علت کیا ہے؟ واو ساکن ہے۔ اب جو عین کلمہ یہ ہے، یہ کیا ہو؟ مکسور ہو، کسرہ والا ہو، تو اتفاقاً یہاں عین آیا ہے، مکسور ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ واو کو حذف کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ یعدو بن جائے گا۔ یعدو میں جو واو ہے اس کو ہم حذف کریں گے کیونکہ شروع میں کیا ہے؟ علامت مضارع مفتوحہ اور بعد میں کیا ہے؟ کسرہ عین ہے، اس کے درمیان واقع ہے، تو واو حذف ہو گیا، یعدو بن گیا۔ دوسرا مثال جو ہے وہ ہے، دوسرا قاعدہ جو ہے وہ ہے کیا؟ یہابو قاعدہ، جو واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور فتح عین کے درمیان واقع ہو تو اس کے مضارع کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو تو اسے بھی گرا دیا جاتا ہے۔ اس میں 4 شرائط ہے۔ واو ساکن ہو، ایک شرط، دوسری شرط علامت مضارع مفتوحہ اور فتح عین کے درمیان واقع ہو، تو یہ ہو گئے 3 شرائط۔ چوتھا شرط یہ ہے کہ اس کے مضارع کا جو عین کلمہ ہے یا لام کلمہ اس میں کیا ہو؟ حرف حلقی میں سے، حروف حلقی میں سے حرف حلقی ہو، مطلب حرف حلقی ہو، بس سمپل۔ تو ہم کیا کریں گے پھر؟ اس واو کو ساکن کو ہم کیا گرائیں گے؟ مثال دیا ہے یوہبو سے یہبو، اور دوسرا مثال دیا ہے یودع سے کیا؟ یدعو۔ اب یہاں پر فعل مضارع کا وزن دیا ہے، یہ ہے یفعلو۔ تو یفعلو میں جو عین کلمہ ہے اور لام کلمہ اگر اس میں حرف حلقی ہو تو تب یہ قاعدہ اپلائی ہوتا ہے اور باقی شرائط کے ساتھ۔ تو یوہبو دیا ہے، یوہبو ہو گیا، یہاں پر یا علامت مضارع مفتوحہ ہے اور جو ہا ہے وہ کیا ہے؟ فتح عین ہے، عین کا کلمہ ہے ہا، اور کیا ہے؟ حرف حلقی ہے۔ تو ہم نے کیا کر دیا؟ اس واو کو پھر حذف کر دیا اور بن گیا یہابو۔ اور یودعو میں کیا ہے؟ یا جو ہے وہ علامت مضارع مفتوحہ اور دواد جو ہے وہ فتح عین ہے اور ان کے درمیان واو ساکن موجود ہے۔ اور چوتھا جو آخری شرط ہے کہ عین اور لام کلمے میں حرف حلقی ہو، تو حرف حلقی جو ہے وہ کس کلمے میں ہے؟ لام کلمے میں ہے، اس میں ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس واو کو حذف کرنا ہے، تو کیا بن گیا؟ یدعو۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے نوٹ، حروف حلقی جو ہے وہ 6 ہے، حمزہ، ہا، حا، خا، عین، غین۔ اس کے بعد ہے وہ قاعدہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ یوہبو میں واو علامت مضارع مفتوحہ ہے، تو حرف حلقی جو ہے، حلقی وہ عین کلمے میں آیا ہے، تو اس لیے ہم نے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا واو کو، یہابو بن گیا۔ اور یدعو میں لام کلمے میں حرف حلقی آیا ہے اور 2 کلموں علامت مضارع اور فتح عین کے درمیان یہ واو ساکن موجود ہے، تو اس کو حذف کر دیا، یدعو بن گیا۔ اس کے بعد جو تیسرا قاعدہ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، قاعدہ عیدتن۔ اصل میں یہ کیا ہے وہ بتایا گیا ہے، جو مصدر مثال واوی سے فعلون کے وزن پر ہو، فعلون کے وزن پر، اور اس کے فعل مضارع میں تعلیل ہوئی ہو، اعلال ہوا ہو، تو اس میں ہم چینجنگ لائیں گے۔ کس طرح لائیں گے؟ فعلون کے وزن پر مصدر کیا ہے؟ وہ ہے وعدن، تو وعدن جو ہے وہ فعلون کے وزن پر ہے۔ اب آسان طریقہ یہ ہے کہ جو وعدن ہے یہ کس وزن پر ہے؟ فعلون کے وزن پر ہے، اور اس کو ہم نے ڈالنا ہے وزن، کس وزن پہ؟ عیلاتن۔ تو ہلتن کے وزن پہ کس طرح ڈالیں گے؟ یہ فا کلمہ اس میں تو نہیں ہے، وہ حذف ہوا ہے، تو عین لائیں گے، یا عین ہو گیا
پھر دال مفتوحہ ہو جائے گا اور آخر میں تا کا اضافہ کریں گے تو بن جائے گا ہداتن۔ اس طرح میں پھر سمجھاتا ہوں۔ یہ وعدن ہے فعلن کے وزن پر، اور ہم نے ڈالنا ہے عیلاتن کے وزن پر۔ تو عیلاتن کے وزن پر جو عین کلمہ ہے فا عین لام، تو عین کلمہ عین ہے تو عین لکھ دیں گے مکسور، اس کے بعد دال ہے، دال لکھ دیں گے ہم مفتوح، اور آخر میں یہ تا تنوین کے ساتھ اس کا اضافہ کر دیا جائے گا تو عیداتن بن گیا۔ اب تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آپ نے صرف میں نے جو پڑھا کہ عیلاتن کے وزن پہ ڈالنا ہے، تو اس کی فا کلمہ گر جاتی ہے اور اس کے عوض آخر میں تا بڑھا دی جاتی ہے اور عین کلمے کو کسرہ اور لام کلمے کو فتحہ دی جاتا ہے، مطلب جو عیلاتن کا وزن ہے فعلن کو ہم عیلاتن کے وزن پہ ڈال دیں گے۔ اگر مثال واوی کا کلمہ ہو اور اس کے فعل مضارع میں تعلیل ہوا ہو، یہ شرائط ہے دو، جیسے وعدن فعلن کے وزن پر ہے، وہبن فعلن کے وزن پر، اور وزن، یہ تین جو مصادر ہیں اس کو ہم نے کس وزن پہ ڈال دیا؟ عیلاتن، تو ہداتن، ہباتن، زیناتن بن گیا۔ اب تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ مثال نمبر 1، وحدن سے ہداتن۔ وحدن مثال واوی سے فعلن کے وزن پر ہے اور اس کے فعل مضارع میں کیا تعلیل ہوئی ہے، اس لیے فا کلمہ واو کو حذف کر کے آخر میں تا بڑھائی اور عین کلمہ جو عین ہے اس کو کسرہ دیا اور لام کلمہ جو دال اس کو فتحہ دیا تو ہداتن بن گیا۔ اس کے بعد جو وزن ہے وہ پڑھتے ہیں۔ وزن میں کیا ہے؟ وزن کو زیناتن عیلاتن کے وزن پہ ڈال دیا، تو وزن فعلن کے وزن پر ہے، فا کو حذف کر دیا، زا اور نون رہ گیا، آخر میں تا بڑھا دی اور زا کو کسرہ دے دیا، نون کو فتحہ دے دیا اور آخر میں تے جو گول تا ہے مدورہ وہ بڑھا دی تو زیناتن بن گیا۔ اس کے بعد ہے وہبن عبتن۔ وہبن میں بھی وہی، واو کو حذف کر کے آخر میں تا بڑھائی، تا مدورہ، اور عین کلمہ ہا کو کسرہ دیا اور لام کو با کو فتحہ دیا تو ہبتن ہو گیا۔ فائدہ بتایا گیا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ مضارع مفتوح العین ہو، مضارع کیا ہو؟ مفتوح العین ہو، جو عین کلمہ ہے یفعلو، مطلب وہ کیا ہو؟ عین کلمہ مفتوح فتحہ ہو، یفعلو کے وزن پر ہو، کہ مصدر میں عین کلمہ کو فتحہ بھی دے دیتے ہیں، مصدر میں بھی اسی طرح پھر فتحہ دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وسعن سے سعاتن بن گیا اور ساعتن اصل میں وسع یوسع۔ میں نے کہا تھا کہ اگر حروف علقی لام یا عین کلمے میں آ جائے تو یفعلو پر اس کا فعل مضارع بنے گا، تو کیا بن گیا؟ وسع یسع۔ تو یسع کیا ہے؟ اس میں عین کلمہ کیا ہے؟ مفتوح ہے، تو اس کا مصدر میں بھی عین کلمے کو کیا ہم فتحہ دیں گے، لیکن کبھی کبھار اکثر عیلاتن کے وزن پر ہی ڈالتے، تو عیلاتن کے وزن پہ ڈال دیا اور پھر عالاتن مطلب فتحہ عین کو دے دیا۔ وضاحت، وسعن مثال واوی اور فعلن کے وزن پر ہے، اس کے مضارع میں تعلیل ہوئی ہے، اس لیے فا کلمے کو حذف کر کے آخر میں تا بڑھا دی، عین سین جو ہے اس کو کسرہ دے دی، لام کا کلمہ جو عین ہے اس کو فتحہ دے دیا، سیاتن بن گیا۔ چونکہ اب بتایا جا رہا ہے چونکہ مضارع جو ہے وہ اس میں کیا ہے؟ یوسع، مفتوح العین ہے، اس کا عین کلمہ کیا ہے؟ مفتوح ہے، اس لیے عین کلمے کو فتحہ دے کر ساعتن بھی پڑھ سکتے ہیں، ساعتن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اصل میں جو عیلاتن ہے ساعتن وہ زیادہ مشہور ہے، زیادہ آتا ہے، لیکن ساعتن اگر مفتوح العین مضارع کا مفتوح عین جو ہے وہ مفتوح ہو تو ہم فتحہ بھی دیں گے۔ تو یہ 3 قواعد ہو گئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر 3 قواعد پڑھیں گے اور بعد میں ایک ہی لیکچر میں اس کا جو گردان ہے، گردان کی صورت میں خلاصہ پڑھیں گے اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ مکمل سمجھ آ جائے گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ والسلام۔